जुनून तारी है, हर तकलीफ को बर्दाश्त किया है ताकि अपने हक को साबित करें। क्या आपके ख्याल के मुताबिक ये वो गजब का शिकार नहीं हुए? मुमकिन है। मेरे पास एक मशवरा है। क्या ये बेहतर नहीं कि उनको चंद दिनों की मोहलत दे दी जाए? शायद खुदा का गजब कम हो और उनकी दीवानगी भी खत्म हो जाए। इन लोगों को आप नहीं पहचानते। मुमकिन नहीं कि वो अपना अकीदा तर्क कर दे। रोज बरोज उनकी तादाद बढ़ रही है, जगह जगह हर आदमी को आलूदा कर रही है। खास तौर पर इसको तो फांसी होनी चाहिए। नाम क्या बताया था इसका? अदोनिया। तुम दुनिया बहुत जल्द सलीब पर लटकाए जाओगे और तुम्हारी लाश उस पर लटकी रहेगी ताकि दूसरों के लिए इबरत बनो। लिखो फैसला। जी अली चंद्र। मुझे पानी पिला दो। तुम अपनी मौत की सजा से खुश हो? मैं तुम्हारे खुदाओं को खूब जानता हूं। क्या तुम हमारे खुदा को पहचानते हो? नहीं, मैं तुम्हारे खुदा को नहीं पहचानता। अगर पहचानते तो यही कहते कि शमा के लिए परवाने की तड़प तो कुछ भी नहीं है। ये मुबल्लिग अडोनिया है। हाँ, उनके साथ उनके आदमी हैं। इन्हें सजाए मौत हुई है। वीदियास जी, क्या सोच रहे हो? उनके लिए हैरान हूं। उनका समझना वाकई मुश्किल है। चलो। अब मुझसे यह हालत बर्दाश्त नहीं होती। मैं कब तक बुत परस्ती का दिखावा करूं? कब तक? आखिर कब तक? यूं ही बैठा तमाशा देखता रहूं कि एक तरफ तो मसीह शेर और दरिंदों का शिकार बनाए जाएं, दूसरी तरफ बहादुर अखाड़ों में लोगों को खुश करने की खातिर एक दूसरे को फाड़ डालें। हम कब तक इस हालत को बर्दाश्त करें? सब्र से काम लो मार्टिनेज, सब्र से। हम सब ने इस राह का इंतखाब किया था, भूल गए? नहीं भूला नहीं, लेकिन मैं इस राज की पर्दापोशी की वजह भी नहीं समझता। ठीक है कि हमारी बात को कोई नहीं समझता, न मसीही न बुत परस्त, मगर मसीही खुदा की इबादत करते हैं। क्या हम सारी उम्र बैठकर देखते रहें
کہ کس طرح مسیحیوں کا خون بہایا جا رہا ہے. پھر یہ تلواریں جو ہماری نیام میں زنگ کھا رہی ہیں آخر کس کام آئیں گی؟ وہ لوگ جو جنگ سے پہلے اپنی تلواریں اٹھاتے ہیں صرف اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں. فرض کرو ہم تینوں ان کے 30 افراد مار دیں تو کیا تبدیلی آئے گی؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ سارے جرائم دقیانوس کے ہاتھوں انجام پا رہے ہیں اور ہم بھی جلوت و خلوت میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہیں؟ ہم اپنے ہم مذہبوں کو اس کے ظلم سے نجات کیوں نہیں دلاتے؟ اس سے کیا فائدہ؟ دقیانوس نہ صحیح کوئی اور اس طرح کے کام سے خود ہماری اور لوگوں کی جان کو بھی خطرہ ہے. جب تک شہنشاہ ہے دقیانوس جیسے لوگ بھی ہیں مارتینیز. کل جو شہنشاہ رہا ہے ہم اس تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. تمہارا کیا خیال ہے؟ عزیز مارتینیز، تم سمجھتے ہو روم کے لیے مشکل ہے ایک نیا شہنشاہ بنانا؟ اس طرح تو دنیا کے سارے مجرموں کو سزا دینے سے چشم پوشی کرنی پڑے گی. اگر اس مجرم کو سزا نہ دی جائے تو اور بھی تو مجرم ہیں. ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنے فریضے پر عمل کریں. مارتینیز ٹھیک کہہ رہے. یہ موقع غنیمت ہے. اگر سچ پوچھو تو میں بھی اب بہت تھک چکا ہوں اور یہ بھی نہیں کہ موت سے ڈرتا ہوں بلکہ موت کا مشتاق ہوں. البتہ خوف اس بات کا ہے شہنشاہ کے قتل تھک چکا ہوں اور یہ بھی نہیں کہ موت سے ڈرتا ہوں بلکہ موت کا مشتاق ہوں. البتہ خوف اس بات کا ہے شہنشاہ کے قتل کے انتقام میں وہ عوام کا خون بہائیں گے اور دوسری طرف دیکھوں تو وہاں بھی قتل عام جاری ہے. بہت اچھی بات ہے. تو ان جرائم کا اصلی مجرم بھی سزا سے نہ بچے. سودینانوس، میں اسلحے کے ساتھ ان کا اور تمہارا منتظر رہوں گا. خداوندہ، تو گواہ ہے کہ ہمارے اس اقدام میں فقط تیری خوشنودی ہے نہ کہ ہمارے نفس کی. تو ہمیں قبول فرما اور اپنی راہ میں مجاہدت کی توفیق عطا کر. آپ کہتے ہو مسیح آسمان سے زمین پر نہیں آئے تھے؟ نہیں، عیسیٰ زمینی تھے، نہ خود خدا نہ خدا کے بیٹے بلکہ برگزیدہ نبی تھے. یہ یونانیوں کا افسانہ ہے کہ ایتھس خدا تھا جو آسمان سے زمین پر آیا، لوگوں کے لیے قتل ہوا اور 3 دن کے بعد پھر زندہ ہو کر آسمان واپس پھر چلا گیا. تو کیا یہ عقیدہ غلط ہے؟ ہاں، یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان عقائد کی تبلیغ عیسیٰ مسیح نے نہیں کی ہے. یعنی مسیح ہمارے گناہوں پر فدا نہیں ہوئے؟ تو کیا وہ فدائی نہ تھے؟ نہیں، فدائی نہ تھے، ہادی تھے. خدا نہ تھے، پیغمبر تھے، خالق نہ تھے، مخلوق تھے. خدایا، آخر یہ انسان کب عاقل بنیں گے؟ دیکھو میرے بھائی،
میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. سچائی معلوم کرنا ہو تو معلوم کر لو. افسوس، کاش تم سے نہ ملا ہوتا. نہیں معلوم کہ حقیقت سے روبرو ہو جاؤں یا اپنی جاہلیت میں باقی رہوں. ارے کچھ تو بتاؤ، کیا کر رہے ہو اور اتنی رات گئے ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ خدایا قبول کر لہجہ دیدار قریب. سب رک جاؤ. بابا عیس کو ناصری کے جھوٹے دین کو قبول کرنے اور خدایان روم کی اہانت کے جرم میں سزائے موت دی جاتی ہے. بابا عیس، تمہیں سولی پر چڑھایا جائے گا. لے جاؤ اسے. چلو آگے بڑھو. عدنان، آؤ آگے. ناصری دین کی پیروی کے جرم میں سولی پر چڑھایا جائے گا. لے جاؤ اسے. چلو آگے بڑھو. سلام عیس، تمہیں چوری کے جرم میں سولی پر چڑھایا جائے گا. لے جاؤ اسے. رحم کرو، مجھ پہ رحم کرو، میں نے کچھ نہیں کیا. دنیا، تم کو مسیحی مذہب کی تبلیغ کے الزام پر سولی پر چڑھایا جائے گا. لے جاؤ انہیں. جاؤ. یقین جانو میں نے کچھ نہیں کیا. مجھے چھوڑ دو. مجھے یہ کیا کرتے ہو؟ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو.
یہ نذرانہ جاں قبول کر۔ خدایا، پانی کا ایک ناچیز قطرہ سمندر سے مل کر فنا نہیں ہوتا، تو بندہ مومن تیری لقا کے بعد نابود کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرے کرم نے ساقی ہمارے عشق ہمیشہ کے لیے جاویداں کر دیا۔ مانا کہ تیرے الطاف کا شکر ہم ادا کر نہیں سکتے، لیکن ہماری بذات میں ایک ناچیز جان کے سوا کچھ بھی نہیں، وہ بھی تیری عطا ہے، تیرے الطاف کا بے قرار سلسلہ۔ اگر تیری بارگاہ ناز میں یہ نذرانہ جان قبول ہو جائے۔ بار الہ، آنکھیں پتھرا گئی ہیں ان کے انتظار میں، انسانیت گھٹ رہی ہے اس اندھیرے میں۔ بار الہ، فاران پہ احمد کا نور چمکا دے، اندھیرا چھٹ جائے، اجالا ہو جائے، احمد کے نور کا اجالا، آمین۔ عالی جناب، میں انتھونی۔ ہاں، کیا بات ہے؟ نہیں، کچھ نہیں، بس ایسے ہی سوچا جانے سے پہلے آپ سے ملتا چلوں۔ یہ دودھ لیجئے حضور، چرواہے کے پاس دودھ کے سوا کوئی تحفہ نہیں ہے، بالکل تازہ ہے، ابھی دعا ہے، اس کو قبول کر لیجئے۔ شکریہ۔ ہاں، میں نے آپ کی مناجات سنی، بہت مزہ آیا۔ آپ تو اولیاء میں سے معلوم ہوتے ہیں، ٹھیک کہتا ہوں، بالکل ہے۔ اب جیسا چاہے سوچو۔ کس خلوص سے آپ راز و نیاز کر رہے تھے؟ علی جناب، میں نے سنا کہ آپ اپنی مناجات میں وہ احمد کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ نے کہا اس کے دیدار کی آرزو ہے۔ یہ احمد کون ہے؟ تم نے کتاب مقدس پڑھی ہے؟ نہ، میں بالکل ان پڑھ ہوں۔ تو سنو، میں تمہیں کتاب مقدس سے کچھ آیات پڑھ کے سناتا ہوں۔ تثنیہ میں لکھا ہے، یہ وہ بشارت ہے جسے موسیٰ کلیم اللہ نے اس دنیا سے رخت سفر باندھنے سے پہلے بنی اسرائیل کو سنایا۔ انہوں نے کہا، یہوہ کوہ سینا پر جلوہ فروز ہوا، کوہ سعید پر تابندہ اور کوہ فاران پر ذوفشاں ہوگا۔ کوہ فاراں پہ تجلی کرنے والا یہ نور اور نہیں، وہی مسیحا ہوگا جس کی بشارت ہمارے آقا عیسیٰ ابن مریم نے دی ہے، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ فاران کہاں ہے؟ فاران وہی وادی ہے جہاں حضرت ابراہیم نے ہاجر اور ان کے بیٹے اسماعیل کو رہائش دی ہے، اور احمد آخری نبی حضرت ابراہیم و اسماعیل کے فرزندوں میں سے ہیں، اور وہیں ظہور کریں گے۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ ہم پر خدا کا کرم ہو اور ہم انہیں دیکھیں؟ بے شک، وہ ایک دن ضرور ظہور کریں گے، خدا کا وعدہ ہے، لیکن کب خدا بہتر جانتا ہے۔ یعنی اگر احمد آئے تو اپنے جد ابراہیم کی طرح بتوں کو توڑ دیں گے؟ بے شک، بتوں کو توڑنے میں کتنا مزہ آئے گا۔ ہاں، ایسا ہی ہے، مگر ٹوٹے ہوئے بت بعض اوقات قابل مرمت ہوتے ہیں۔ ایسے بتوں کو توڑنا چاہیے جن کی مرمت ممکن نہ ہو۔
روکو اس کو روکو. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مجھے جانا پہچانا لگتا ہے. ٹھہرو ابھی دیکھتا ہوں. یہ لوگ کون ہیں؟ اڈونیا مبلغ اور اس کے ساتھی مسیح افراد ہیں. اچھا ان میں دنیا کون ہے؟ وہ ہے وہ. اچھا وہ اچھی خوراک تلاش کی ہے. چلو آؤ ان کی پٹائی کرتے ہیں. رکو کیا کرو؟ پتھر نہ مارو. رکو رکو رک جاؤ میں کہہ رہا ہوں رک جاؤ. وہ خود مرنے والے ہیں، تمہیں پتھر مار کے کیا ملے گا؟ چلو جاؤ اپنا راستہ لو. چلو. اب جبکہ وہ مر ہی رہا ہے اور چند پتھر مار لیتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے ہمارے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. افسوس کہ حضرت موسیٰ کی ہدایتوں اور محنتوں کا تم پر کوئی اثر نہیں. انہیں تو چاہیے کہ دشمن سمجھیں تو اپنے نفس کو. انہیں تو چاہیے کہ ملامت نہ کریں سوائے اپنے آپ کو. چند دن کی دنیا کی چھچھوری لالچ میں تم نے اپنے آپ سے دشمنی مول لی ہے اور تمہیں خود نہیں پتا. لو ایک سکہ، ہمیں پتھر مارنے دو. ایک سکہ، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ ہمیں پتھر مارنے دو، ہمیں پتھر مارنے دو. مزے چکھو، عیسیٰ کی پیروی کرتے ہو. مزے چکھو. لو آئے ہو تم پر. ایک ہی سکہ دیا ہے. مارو اور پتھر مارتے. مارو خوب مارو. پتھر مارو اور پتھر. اس کو خوب مارو پتھر. مارو اور پتھر. ہمارے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو. تمہارا یہی انجام ہونا چاہیے تھا. اور بڑا پتھر، بڑے پتھر مارو. تمہارا یہی انجام ہونا چاہیے تھا. ان کو خوب پتھر مارو، بڑے پتھر مارو. بڑا پتھر. ان کا یہی انجام ہونا چاہیے. مارو اور پتھر. شرم کرو اپنی ضلالت پر ریاکارو. اور زور سے مارو، ان کو چھوڑو نہیں. مارو اور زور سے. پھینکو اس کو اور مارو اس کو. یا عیسیٰ ابن مریم، وائے ہو تم ریاکاروں پر کہ اپنے مطلب کی شریعت چلاتے ہو اور شریعت کی روح کو تم نے بدل ڈالا اور اس کے اساس و بنیادوں کو تم نے ترک کر ڈالا. رحمت و عدالت و مروت، انصاف و انسانیت نام کی کوئی چیز تم میں نہیں ہے. کتنا منافقانہ تمہارا چال چلن ہے، کسی گندے نالے کی طرح، اوپر سے ہرے بھرے اندر سے نہایت بدبودار. اے انبیاء و صالحین کو ستا ستا کے قتل کرنے والو، ان کے قبور کو مسمار کرنے والو، شرم کرو جو ان کی پیروی کا منافقانہ دم بھرتے ہو. ان کی سیرت تو اپنا نہیں سکتے، جو اپناتے ہیں انہی سے دشمنی کرتے ہو. چلو بھر پانی میں ڈوب. کیا کر رہے تم لوگ؟ بدل. جناب میکسیملین، کیوں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا؟ میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں. ہنسی خوشی مجھے ودا کیجیے. نہیں، ایسا مت کہیے. میں آپ کو نجات دلاؤں گا. ابھی کوئی چیز ڈھونڈ کے لاتا ہوں.
آپ قطعی میرے لیے پریشان نہ ہوں، لحظہ دیدار نزدیک ہے، میں آپ سے پہلے منزل پر پہنچ گیا، آپ کو عظیم کام کے لیے بھی انتظار کرنا ہوگا، یہاں سے چلے جائیے، محافظین پہنچتے ہی ہوں گے۔ عالی جناب یہاں سے چلے جائیے، چلے جائیے۔ کیسے میں آپ کو تنہا چھوڑ دوں؟ جو اپنے معبود کے ساتھ ہو تنہا کیسے ہوا؟ آپ سے التجا ہے، چلے جائیے، چلے جائیے۔ خدا حافظ دنیا، خدا حافظ۔ بتاؤ کیا خبر ہے جولیس؟ عالی جناب، کل رات مبلغ ادونیا کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ شاباش جولیس، استقبال کی تیاریاں ہو گئی؟ شہر شہنشاہ کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ اچھا، بہت اچھا۔ آج فیلاڈلفیا شہنشاہ ایڈرین کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ یاد دہانی کرانا، ہم تم سب کو انعام عطا کریں گے، حتیٰ ان کو بھی جنہوں نے کچھ نہیں کیا اور ان چند روز کے دوران جو شہر کے باہر تفریح کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تمہارا مقصد میکسیملین تو نہیں جولیس؟ بالکل صحیح عالی جناب۔ ٹھہرو، اس جولیس کی خبر لیتا ہوں، مجھے اس کا شمشیر چلانا اچھا لگتا ہے۔ باہر ڈالوں گا میں تجھے۔ عالی جناب، دربانوں نے خبر دی ہے کہ میکسیملین 4 دن پہلے شہر سے باہر گئے ہیں اور ابھی تک نہیں لوٹے ہیں۔ فکر نہ کرو، تمہارے شبہات کا جواب میں تلمی خواہ سے سن چکا ہوں۔ اٹھ جاؤ۔ ہاں، جناب میکسیملین تشریف لے آئے۔ جناب جولیس جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کہاں تھے اور کیا کیا۔ البتہ بہتر ہے کہ پہلے آپ ان کو جواب دیں۔ جولیس کو تو ہمیشہ ہماری فکر رہتی ہے، البتہ میں بھی صورتحال سے آگاہ کرنے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق جن راستوں سے شہنشاہ اعظم کی سواری گزرے گی وہاں مسیحیوں کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں، اور میں شہنشاہ پر قاتلانہ حملے کو بعید نہیں سمجھتا،
لہذا ضروری تھا جلد از جلد کارروائی کی جائے. اسی بنا پر حالات کا جائزہ لینے اور ان پر قابو پانے کے لیے ان علاقوں کے دوروں پر نکل گیا. خوش قسمتی سے جیسا کہ موصولہ اطلاعات نے بتایا، حالات خطرناک نہیں ہیں اور کسی قسم کی تشویش کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، اب ظاہراً جولیس کو بھی اپنا جواب مل گیا ہوگا. ٹھیک ہے. ارکیمیڈ کیوں پریشان کر رہے ہو چچا کو؟ تمہارے بابا آ گئے. سلام بابا. سلام میرے بیٹے. آپ کی بہت یاد آ رہی تھی. مجھے بھی تمہاری بہت یاد آ رہی تھی. اتنے دن اچھے بیٹے تھے نا؟ آپ کا وقت اچھا گزرا ہوگا جو آنے میں اتنی دیر لگا دی. خدا کا شکر. عالی جناب، مصلحت نہیں تھی کہ اس حالت میں آپ شہر چھوڑتے. یقیناً جاسوسوں نے آپ کی غیر حاضری کی خبر دی ہوگی. گیلس، کیا خدا کے سوا بھی کسی سے ڈرنا چاہیے؟ ہاں؟ کیوں میری غیر حاضری میں کچھ ہوا تو نہیں؟ ایڈونیا کے بارے میں مجھے علم ہے. تو آپ کو معلوم تھا؟ ہاں، زندگی کے آخری لمحات میں اس کی صلیب کے پاس تھا. کیا معلوم کہ اس کا انجام ہمارا بھی انتظار نہ کر رہا ہو. وہ مقدر جو خداوند عالم ہمارے لیے لکھے بے شک ہمیں منظور ہے. اگر خداوند عالم نے جلد اپنے پاس بلا لیا تو کیا ہم لوگوں کو غمگین ہونا چاہیے؟ عالی جناب، سچ پوچھیے تو صرف بانو ہیلن ہی نہیں ڈر رہی ہیں بلکہ مجھے بھی کل کی فکر لگی ہوئی ہے. آپ کی اجازت سے. شہنشاہ کی آمد و رفت مصیبت سے خالی نہیں ہے. بالکل تشویش نہ کرو، شہنشاہ کے دن اب ختم ہونے والے ہیں. خدا کی عنایت سے کچھ فیصلے میں نے کیے. آخر 4 دن کے بعد عالی جناب آ ہی گئے. مجھے معلوم ہے، لیکن بہت انتظار کروا کے. آپ دل میں خور یمانی سائے ہیں. چلو بیٹے. عالی جناب میکسیملین پر سلام ہو. سلام ہو ہمارے عزیز دوستوں پر. عجیب بات ہے، آخر کیسے جناب علی کو اپنے شہر کی یاد آ گئی؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، اس مصیبت کا حل تلاش کیے بغیر نہیں لوٹوں گا. تو ظاہراً آپ کو کوئی حل مل گیا ہوگا. خدا کے فضل و کرم سے. ہاں. کیا علی جناب کو اس بات کی اطلاع ہے؟ دنیا کی؟ ہاں، انہیں معلوم ہے. تو پھر اس کی نجات کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دنیا کے لیے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس ظلم کے اصل بانی کو سزا دینی چاہیے. آپ کے منہ سے دلچسپ باتیں سن رہا ہوں. لیکن آپ تو شہنشاہ ایڈرین کو قتل کرنے کے مخالف تھے.
शहंशाह को तो कत्ल ही करेंगे, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह आप सोच रहे हैं। हम आपके फैसले को सुनने के लिए बेकरार हैं। जल्दी ना कीजिए, वक्त आने पर पहले आप ही को बताऊंगा। खुद हमें जिंदान जाना चाहिए। शायद हम लोग दुनिया के लिए कुछ कर सकें। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं। मुझे मत मारो, मार्सेलिस, मुझ पर रहम करो, क्यों मारते हो? आली जनाबान पर सलाम। किस लिए सजा दी जा रही है? इकरार के लिए आली जनाब, ये मसीही हैं, इनके लिए कोड़ों की सजा हुई है। काफी है, रिहा कर दो इन्हें। लेकिन आली जनाब, इनकी सजा बाकी है। नहीं सुना जनाब ने क्या कहा? काफी है, बस करो। इन्हें खोल दो और कैद खाने में ले जाओ। मार्सेलिस। जी आली जनाब। मुबल्लिग अडोनिया कहाँ है? कल आधी रात के वक्त उसे सूली पर चढ़ा दिया गया। आधी रात में क्यों? उसके हम मजहब लोगों के मुमकिना हंगामे की रोकथाम के लिए। तुम जा सकते हो। जी आली जनाब। दुनिया की बातें भी हजरत ज़करिया जैसी थी, जो अभी तक गूंज रही हैं। हमें नहीं मालूम होना चाहिए कि ये बुत कुछ कर भी सकते हैं या नहीं। हमें नहीं पता चलना चाहिए कि ये मुजस्समे क्यों टूट गए और अपना दिफा भी नहीं किया। जो अपना दिफा नहीं कर सकते, हमारा दिफा क्या करेंगे आली जनाब? क्या यही खुदा है? ये बेजान मुजस्समे तो खुदा नहीं। इन मुजस्समों को आज रात ज़करिया के खून का बदला चुकाना होगा, और वो भी संगीन बदला। बड़ा दिलचस्प जानवर। नहीं नहीं, इसे छेड़ना मत। आओ भाई, बंदर का तमाशा देखो। राजा खा। मैं दूंगा अपने हाथ। इसे छेड़ना मत।
आप मुझको अफसोस है कि उनको बचाने के लिए कुछ न कर सका। बाबा, आपको तो पता है कि दुनिया का जुर्म ऐसा था कि उसकी सिफारिश भी नहीं कर सकता था। जैसे ही उसे गिरफ्तार किया गया हम उससे नाउम्मीद हो गए। रूमी किसी पे रहम नहीं करते। लानत इस दुनिया पर, लानत उनके खुदाओं पर जो हमसे कुर्बानी वसूल करने के सिवा कुछ नहीं करते। लानत शहंशाह एड्रिन पर। लानत, लानत। उसकी लाश को क्या किया? कह रहे हैं कि उसकी लाश को सलीब पे रहने दो, दूसरों की इबरत के लिए। काश उसकी सूली चढ़ी लाश हमें दे देते। लाश तो मुमकिन नहीं है बाबा, लेकिन वादा करता हूं उसके खून का इंतकाम लूंगा। ये मेरा वादा है। अपने आप को संभालो माँ, मैं भी तुम्हारा बेटा हूं। शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। हमेशा हमेशा के लिए खुदा हाफिज।